میں ناظرین کو بتاؤں گی کہ پاکستان کے لیے فخر کا باعث بننے والی قوم کی بیٹی زینب سے میں نے آپ کی ملاقات کروانی ہے، جن کی صرف 18 سال کی عمر میں اقوام متحدہ کے یونیسیف یوتھ فار سائٹ فیلوشپ کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ یعنی کہ زینب مختلف ایڈوکیسی پروجیکٹس کا حصہ بنیں گی، دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گی۔ ہونہار طالبہ زینب وحید اس فیلوشپ کے لیے دنیا بھر سے 1400 درخواست گزاروں میں سے منتخب ہوئی ہیں۔ زینب وحید کے علاوہ مختلف ممالک سے 11 دیگر امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، ترکی، مصر، ارجنٹینا، الجزائر، مالی، گھانا، میانمار اور مالدیپ بھی شامل ہیں۔ تو زینب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم زینب، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو آور شو اینڈ مینی کانگریچولیشنز۔ السلام علیکم میم، تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت فخر کی بات بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اپنے ملک کو ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ بھی کرنا اور یونیسیف کے ساتھ مل کے بچوں کے حقوق کے لیے پوری دنیا میں کام بھی کرنا۔ تو وائل اٹس این آنر، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ آئی ایم ایکسائٹیڈ اینڈ لٹل بٹ اسکیئرڈ ایٹ دی سیم ٹائم۔ اچھا، 1400 اپلیکیشنز تھی جن میں سے آپ کو چوز کیا گیا ہے، کیسے پہنچی آپ یہاں تک؟ کچھ اپنا سفر تو بتائیے، ہم سے شیئر کیجئے۔ فور شور، یہ ایک اوپن کال تھی یونیسیف کی طرف سے، جہاں پہ فور سائٹ اور فیوچرسٹ تھنکنگ کے جتنے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپلائی کیا پوری دنیا سے۔ اب فور سائٹ کیا ہے؟ فور سائٹ میں ہم مستقبل کے بارے میں ایک بہت اسٹریٹجک انداز سے سوچتے ہیں تاکہ پریزنٹ میں ہم اپنی اسٹریٹجائزنگ کر سکیں اور بہترین پالیسیز بنا سکیں۔ یہ گورنمنٹس کے لیے اور کمپنیز کے لیے بیسکلی یہ پورا ایک اسکل ہوتا ہے، اور اس میں نے پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز سے تربیت لی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا، اور اب میں دنیا بھر کے جو فیوچرسٹ ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے یونیسیف کی ریسرچ میں بھی کام کرتی ہوں اور نیشنل لیول پہ بھی ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، اور بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے زینب آپ نے کلائمیٹ چینجز کو لے کر بھی کافی آپ کی ریسرچ رہی ہے یا آپ نے اس پر کام کیا ہے، تو پاکستان کی سچویشن تو جوں کی توں ہے، کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی میں کلائمیٹ ایکٹیویزم میں پچھلے 3 سے 4 سال سے ہوں، اور آن گراؤنڈ مارچز آرگنائز کرنا، کانفرنسز میں پاکستان کو میں انٹرنیشنلی 3 انٹرنیشنل کلائمیٹ کانفرنسز میں ریپرزینٹ کر چکی ہوں۔ اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں سیلاب تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں، ہر سال ہیٹ ویوز پچھلے سال سے زیادہ شدت کے ساتھ آ رہی ہیں، اسموگ کے حالات پاکستان میں سب سے برے ہیں پوری دنیا میں۔ تو اس کا حل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو حل ہوگا اگر ہم کاربن ایمیشنز کم کریں گے۔ کلائمیٹ چینج کاز ہوتا ہے انسانوں کی طرف سے پیدا ہونے والی کاربن ایمیشنز سے، اور یہ کاربن ایمیشنز فاسل فیولز انڈسٹریز سے آتی ہیں، اور جو آج ترقی یافتہ ممالک ویسٹ میں ہیں، گلوبل نارتھ میں ہیں، ان سے آتے ہیں۔ اگر ہمیں کلائمیٹ چینج کو سالو کرنا ہے تو ان ڈیولپڈ کنٹریز کو اپنی فاسل فیولز ایمیشنز کو کم کرنا ہوگا، اور ایز این ایکٹیوسٹ میں اور میرے تمام فیلو ایکٹیوسٹ بھی ہم اسی بات کو ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آج بھی اسلام آباد میں پریس کلب سے لے کے ڈی چوک تک ہمارا ایک کلائمیٹ اسٹرائک ہے، ایک کلائمیٹ مارچ ہے، جس میں ہم یہی بات دہرائیں گے اور کلائمیٹ جسٹس ڈیمانڈ کریں گے، جس میں جو ذمہ داران ہیں کلائمیٹ چینج کو کاز کرنے کے لیے، ان کو ہی کلائمیٹ چینج کو سالو کرنے کے لیے بھی پہلا قدم اٹھانا ہوگا، اور ہم ان کو یہ بات کہتے رہتے ہیں، پش کرتے رہتے ہیں، اور ابھی تک ایک اسٹیگنیشن سی ہے، ایک جمود سا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکٹ نہیں کرتے، لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ اف انف پیپل ٹاک اباؤٹ اٹ دے ول ایکٹ انشاءاللہ۔ اچھا زینب، یہ جو ایڈوکیسی پروجیکٹس ہیں، کچھ ان کے حوالے سے بتائے گا جن کا آپ حصہ بنیں گی، یہ کس طرح کے پروجیکٹس ہوں گے، کس طرح کام کریں گی آپ؟ ڈیفینیٹلی، سو میری کلائمیٹ ایکٹیویزم میں آن گراؤنڈ مدارس کی بچیوں کے ساتھ کلائمیٹ ایجوکیشن کے لیے کام کرتی ہوں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ فارمل ایجوکیشن کیونکہ انہیں نہیں ملتی، انگلش میں وہ کمیونیکیشن ان کو نہیں ملتی، مین اسٹریم میڈیا سے کلائمیٹ ایجوکیشن نہیں ملتی، تو وہ ایک ایسا بہت بڑا گیپ ہے جس کو کلائمیٹ ایجوکیشن ملنے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے نیشنل ایڈوکیسی پروجیکٹ میں بھی میں انہی بچیوں کے ساتھ کلائمیٹ ایجوکیشن کو مزید بڑھاؤں گی، اور ان کو فیوچرسٹ تھنکنگ اور فور سائٹ کی بھی تھوڑی بہت بیسک تعلیم دوں گی۔ اور مقصد ان کو ایکسپرٹس بنانا نہیں ہے، مقصد ان کو اتنی بیسک نالج دینا ہے کہ جب کلائمیٹ ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو جن کمیونٹیز سے ان بچوں کا تعلق ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج سے، اور ان کے پاس سب سے کم کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے کانسیکوینسز سے ڈیل کرنے کے لیے۔ تو ان کی تھوڑی بہت کیپیسٹی بنانا تاکہ وہ خود اپنے تئیں کچھ نہ کچھ تیاری کر لیں، اگر حکومت کی طرف سے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے ان کو کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کے لیے تیار نہیں کیا جا سکتا، تو اپنی
اپنی کیپیسٹی میں وہ کچھ نہ کچھ تیاری کر لیں جس سے ان کی جانیں بچ جائیں, جن سے ان کی روزگار, ان کی زندگیاں, ان کے گھر کسی نہ کسی کیپیسٹی تک بچ جائیں جب کلائمیٹ ڈیزاسٹرز آئیں. اچھا بالکل زینب, اچھا ایسی اور بھی بچیاں ہیں جو کہ آپ کی طرح پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہیں, تو میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر آپ ان کو بتائیں کہ آپ جس مقام پر ہیں اس کے پیچھے آپ کی کتنی محنت ہے, آپ کیا میسج دیں گی, کیا مشورہ دیں گی؟ بہت سارا پوٹینشیل ہے ہماری یوتھ میں, ہمارے نوجوانوں میں شعور ہے اور ایک جذبہ بھی ہے اپنے جو ہم سے پچھلی جنریشنز نے جو غلطیاں کر لیں ان کو نہ دہرانے کا, ان کو ٹھیک کرنے کا. تو یہ جذبہ ڈیفینیٹلی ہے, وہاں ہے, اس کو بس پالش کرنے کی ضرورت ہے, اس میں مزید انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے. تو جو میری ساتھی پاکستانی طالبائیں اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آئی ووڈ جسٹ سے کہ اپنی جو بھی کیپیسٹی ہے اپنے اسکول کے لیول پہ, اپنی سوشل میڈیا کے تھرو, اپنے جتنے بھی چینلز جہاں جہاں آپ کی ریچ ہے, کلائمیٹ چینج کو اسٹڈی کریں اور اس کے بارے میں بات کریں تاکہ اس سے یہ امپیکٹ ہو کہ آج سے 10 سال کے بعد جب آپ ووٹ کرنے لگیں تو آپ اپنے جن لوگوں کے لیے ووٹ کریں ان سے نہ صرف اکنامک پالیسیز ڈیمانڈ کریں, نہ صرف فائنینشیل پالیسیز, نہ صرف ہیلتھ پالیسیز, بلکہ یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ان سے کلائمیٹ چینج کی پالیسیز ڈیمانڈ کرنی ہے. تو آئی ووڈ جسٹ سے کہ اسٹارٹ ان یور اون کیپیسٹی اینڈ بلڈ اپ. تو اس فیلڈ میں کلائمیٹ ایکشن میں بہت ساری اپرچونیٹیز آتی ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی, اور جیسے جیسے آپ اس میں کام کرتے ہیں آپ کا نیٹ ورک بنتا ہے, یو کم اکراس دیز اپرچونیٹیز ایز ویل. تو دے آر آل جسٹ دیئر, یو جسٹ نیڈ ٹو گراسپ دیم. بالکل. اچھا زینب, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ اپلیکیشن اوپن فار آل تھا یہ, اور آپ نے بھی اپلیکیشن دی اور 1400 لوگوں میں سے آپ کو بھی چوز کیا گیا, کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, آپ نے ایسا کیا مختلف اپنی اس اپلیکیشن میں دیا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے آپ کو پک کیا, تھوڑا سا گائیڈ کریں گے لوگوں کو؟ فار شور. تو جیسے میں نے پہلے بتایا فور سائٹ اور فیوچرسٹ تھنکنگ ایک پراپر ڈسپلن ہے, جیسے فزکس ایک پراپر ڈسپلن ہے, جیسے میتھ ایک پراپر ڈسپلن ہے, اور جیسے لٹریچر ایک ڈسپلن ہے, اسی طرح فیوچرسٹ تھنکنگ مستقبل کے بارے میں ایک اسٹریٹجکلی طرح سوچنا یہ بھی ایک پراپر ڈسپلن ہے. اور اس میں میں نے جو ایپلیکیشن پروسیس تھا اس میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ایک کریٹو سبمیشن دیں اپنی, جس میں آپ اپنے کنٹری کی نیشنل کلائمیٹک اور کلچرل پالیسیز کو آج سے 20 سال کے بعد کیسے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو میں نے اپنے کریٹو سبمیشن میں ایک ایسا پاکستان امیجن کیا تھا جو آج سے 20 سال کے بعد کلائمیٹ چینج سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے. ہم نے اپنا انفراسٹرکچر ایسے بنا لیا ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج سے جو سیلاب آتے ہیں ان کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ہم نے ایسا اپنا ایگریکلچر بنا لیا ہے جس سے ہمارے کراپس ہیں وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیں. ہم نے ایسے فارمرز بنا لیے ہیں جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیں. ہماری چلیں جی, زبردست زینب, بہت اچھے, بیسٹ آف لک, اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور کیپ شائننگ. بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے, اور آپ نے یقینی طور پر اس کا بڑا بہترین ایک امیج یا ایک پرسیپشن پاکستان کے حوالے سے دیا ہوگا, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ینگسٹرز اس طریقے سے سوچتے ہیں پاکستان کو لے کر اور اس طرح کے پلیٹ فارم سے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.